بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 67-68، یہ آج کا ہمارا سبق ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کی خیریت کے لیے جو نشانی بتائی ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت اور نکالے گئے ہو لوگوں کے فائدے کے لیے، اور لوگوں کو نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے۔ گویا کہ اس امت کا یہ بنیادی کام ہے۔ منافقین کا کام بالکل اس کے الٹ ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف، کہ یہ برائی کا حکم دیں گے، برائی کو پروموٹ کریں گے، اور برائی کو معاشرے میں پھیلانے کی کوشش کریں گے، اور نیکی کے راستے میں یہ رکاوٹ بنیں گے، اور نیکی کے معاملے میں یہ لوگوں کو روکیں گے۔ بھئی کیا فارغ آدمی ہو، دنیا کے اور بھی بہت سارے کام ہے، آپ نے آگے بھی ترقی کرنی ہے۔ تو یہ جو ہے نا ان کا عمل ہوگا، اور یہ آپس میں المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، یہ ایک دوسرے کے ساتھ یعنی ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں۔ اچھا، یہ جو لفظ منافق ہے نا، منافق، یہ عربی بھی بڑی عجیب زبان ہے۔ اس کا جو روٹ ہے نا، نون فا قاف، یہ اس کو اگر ہم باب افعال پر ایک باب ہے لے جائے تو یہ ہو جاتا ہے انفقا ينفقو انفاقا، اور انفاق کس کو کہتے ہیں؟ خرچ کرنے کو۔ لفظ دیکھو، روٹ ورڈ وہی ہے، باب میں چینجنگ آئی، معنی کتنا تبدیل ہو گیا۔ انفق ينفق، انفاق قرآن میں ہے نا، ينفقون فی سبیل اللہ، ایک نہیں سینکڑوں جگہ ہے قرآن کریم میں ينفقون فی سبیل اللہ، تو یہ خرچ کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ جب اس کو باب مفاعلہ پر لے جاتا ہے تو نافقہ، یہ اس کا ماضی ہے، نافقہ، فلاں منافق ہو گیا۔ ینافقو یعنی منافق ہوتا ہے یا ہوگا، اور اس کا جو ہے نا وہ ہے منافقۃ فہو منافق۔ اور اگر اس کو یوں چھوڑ دیں، جو اس کا مجرد ہے، جس کے ساتھ کوئی لفظ اضافی ایڈیشنل نہ ہو، تو اس کے معنی ہوتے آر پار ہونا۔ عربی زبان میں جس لفظ کے شروع میں نون اور فا ہو، آگے آپ کچھ بھی لگا دیں تو اس کے معنی آر پار ہونا ہی ہوتے ہیں۔ یہ نفذہ، یہ آپ کھڑکی کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ نافذۃ، نون فا اور ساتھ میں کیا ہے؟ نفذ۔ اسی طرح حدیث میں آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان روح القدس نفث فی روعی، کہ روح القدس جبریل امین نے نفثا پھونکا میرے کس میں؟ دل، یعنی ادھر پھونکا اور وہ کدھر چلا گیا؟ ادھر آر پار، یعنی دل کے اندر چلا گیا۔ تو یہ نون فا، یہ بہت سارے لفظ ہیں، اگر میں گنواؤں تو نون فا، آگے جتنے بھی اس کے ساتھ ثا لگاؤ، خا لگاؤ، جو بھی ہو، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کے اندر داخل ہو کے دوسری طرف نکلنے کے معنی میں آتا ہے نفق۔ اب دیکھو، ایک ہی لفظ ہے، اس کو نفق کا اور معنی ہے انفاق کا، اور روٹ ایک ہی ہے، اور نافقہ کا کیا ہے؟ اس لیے جب کہتے ہیں نافق فلان، تو کیا معنی ہوتا ہے؟ فلاں منافق ہو گیا۔ اگر کہا جائے انفق فلان، تو انفق فلان کا مطلب کیا ہے؟ فلاں نے کیا کیا ہے؟ خرچ کیا۔ تو المنافقون والمنافقات،
منافقون یعنی منافق مرد، والمنافقات اور منافق عورتیں، بعضهم من بعض کند ہم جنس با کبوتر باز با باز. یہی ہے جو منافق ہوگا وہ منافق کے جو ہے نا قریب جائے گا، اسی کے ساتھ بیٹھے گا. اور اگر نہیں بھی ہے لیکن منافقوں کی مجلس میں بیٹھتا ہے کوئی بندہ، تو اگر آج نہیں ہے تو اگر کوئی بندہ اسموکروں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 4 دن 5 دن کے بعد پھر وہ بھی کیا ہو جاتا ہے؟ اسموکر بن جاتا ہے. تو جناب بعضهم من بعض، یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کی دوستیاں ہیں، ان کے تعلقات ہیں. یأمرون بالمنکر، یہ منکر کا کیا دیتے ہیں؟ حکم دیتے ہیں. وینہون عن المعروف، اور روکتے ہیں کس سے؟ نیکی اچھائی کے کاموں سے. معروف ہر وہ عمل ہے جس کو شریعت کی نظر میں اچھا سمجھا جائے، جس کو اللہ اور اس کے رسول نے اچھا کہا ہے یہ معروف ہے، اور جس کو اللہ اور اس کے رسول نے برا کہا ہے وہ منکر ہے. بھلے میری نظر میں وہ اچھا ہو یا نہ ہو، میں اس کو اچھا سمجھوں یہ معروف نہیں ہے، میں اس کو برا سمجھوں یہ منکر نہیں ہے. جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول نے اچھا کہا یہ معروف ہے، جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول نے برا کہا ہے یہ منکر ہے. وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اور یہ روکتے ہیں. قبض اردو کا ہی لفظ ہے، وہ کہتے ہیں اس کو قبض ہو گیا کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس کا پیٹ رک گیا. وَيَقْبِضُونَ، اور روکتے ہیں. أَيْدِيَهُمْ، اپنے ہاتھ کے روکنے سے کیا مطلب ہے؟ یہ خرچ نہیں کرتے ہیں، یہ بخیل ہوتے ہیں، اور اللہ کے راستے میں تو خرچ کرتے ہوئے ان کو موت آتی ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اگر خرچ کیا تو کم ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اب امر بالمعروف نہی عن المنکر، اور جنا یقبضون ایدیہم، اور اپنے ہاتھ کو روک کر اللہ کے راستے میں نہیں خرچ کرنا. نسوا اللہ، اللہ کو انہوں نے بھلا دیا، کیونکہ اللہ کا حکم ہے خرچ کرنا، اللہ کا حکم ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا، اور وہ کر بھی نہیں رہے اور اس کے الٹ کر رہے ہیں. نسوا اللہ، اللہ نے ان کو بھلا دیا. فنسیہم، تو یہ جزا بالمثل ہے، یہ جزا بالمثل ہے، جزا بالمشابہ ہے. جو انہوں نے عمل کیا ہے اسی عمل کے ساتھ ان کو جواب دینا. انہوں نے اللہ کو بلا دیا، انہوں نے اللہ کی طرف توجہ نہیں کی، اللہ تبارک و تعالی بھی ان سے بے توجہی کریں گے اور ان کو بھلا دیں گے. ان المنافقین هم الفاسقون، اور منافق جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہے؟ نافرمان ہے، فاسق ہے. وعد اللہ المنافقین، اللہ نے وعدہ کیا ہے منافقین مردوں کے ساتھ، والمنافقات، اور منافق عورتوں کے ساتھ، والکفار، اور کفار کا کے ساتھ، نار جہنم، جہنم کی آگ کا، خالدین فیہا، اور وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ، فیہا، اس جہنم میں، ہیا، یہ جو جہنم کی آگ ہے، حسبہم، یہ ان کے لیے کیا ہے؟ کافی ہے. بلکہ منافق کے بارے میں تو قرآن میں دوسری جگہ ہے، اللہ فرماتے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، آگ کے جو سب سے بدترین، اسفل کے 2 معنی ہوتے ہیں، نیچے بھی ہوتا ہے اور بدتر بھی ہوتا ہے. سب سے بدترین جو کیٹیگری ہے نا جہنمیوں کی، وہاں کون ہوں گے؟ یہ منافقین ہوں گے. یہ کافی ہے. وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ، اور اللہ نے ان پر لعنت کی ہے. اور لعنت کا میں کئی بار بتا چکا ہوں، لعنت کا معنی ہوتا ہے اللہ نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے عذاب ہے مقیم، قائم ہونے سے ہے، مطلب ہے ہمیشہ رہنے والا، اور قائم دائم جو ہے نا ان کے لیے کیا ہے؟ عذاب ہے. المنافقون والمنافقات، منافق مرد اور منافق عورتیں، بعضهم من بعض، ایک دوسرے سے ہیں. یأمرون، وہ حکم دیتے ہیں، بالمنکر، برائی کا، اور وینہون، روکتے ہیں، عن المعروف،
کس سے؟ نیکی سے۔ وَيَقْبِضُونَ اور روکتے ہیں، ایدیہم اپنے ہاتھ، نسوا اللہ بلایا انہوں نے اللہ کو، فنسیہم پس اللہ نے بلایا ہم ان کو۔ وہ قرآن کریم کی ایک دوسری آیت ہے، وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى۔ پھر آگے اس کے ہے کہ جس بندے نے دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو بلا دیا، ٹھیک ہے، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج کے دن تم بھی سارے کیا ہوگے؟ بلا۔ جب آپ سامنے ہو کسی کے اور آپ کی چاہت ہو کہ یہ میری طرف توجہ کرے اور ان کی کوئی توجہ آپ کی طرف ہو نہیں رہے، تو بندہ زج بھی ہوتا ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، فنسیتھا، تم نے بلا دیا، میں نے تمہیں اللہ کی کتاب دی تھی، قرآن دیا تھا، نبی بھیجے تھے اس مقصد کے لیے کہ تم اللہ کو یاد کرو، تم نے بلایا، فنسیتھا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، اسی طرح آج تم کیا ہو جاؤ گے؟ بلا دیے جاؤ گے، اور یہ کہے گا دنیا میں تو میں بینا تھا، آج مجھے کیوں نہ بینا اٹھا لیا گیا؟ تو فرمایا جائے گا کہ بھائی بینے تو تے، لیکن تم نے اپنی اس بینائی کو کبھی قرآن پڑھنے کے لیے استعمال کیا؟ کبھی قرآن کو سمجھنے کے لیے استعمال کیا؟ ساری زندگی دنیا کے لیے اتنی محنتیں کرتے رہے اور جو ہے نا ہر علم حاصل کیا، لیکن قرآن کا علم حاصل نہیں کیا، قرآن کو سمجھا نہیں، قرآن کو پڑھا نہیں، اس لیے جو ہے نا تمہاری یہ جو بینائی ہے، جو دنیا کی بینائی تھی، یہ ایسے تھی جیسے کہ تمہاری بینائی، قرآن کہتا ہے سم بکم عمی، یہ جو گونگا بہرا اندھا، قرآن کہتا ہے کس کو کہتا ہے؟ اس کو جس کی آنکھیں نہیں ہیں، نہیں اس کی آنکھیں ہے، لیکن وہ اپنی آنکھوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو پڑھنے کے لیے استعمال نہیں کرتا، وہ اپنے کانوں کو قرآن کریم کے احکامات کو سننے کے لیے اور جو ہے نا استعمال نہیں کرتا۔ اس کو قرآن کیا کہتا ہے؟ جو ہے نا سم بکم ان المنافقین هم الفاسقون، بے شک منافقین وہی فاسق ہے، نافرمان ہے۔ وعد اللہ المنافقین، وعدہ کی ہے اللہ نے منافق مرد اور عورتوں سے اور کفار سے، نار جہنم، جہنم کی آگ کا، خالدین ہمیشہ رہیں گے، فیہا اس میں، ہیا وہ یعنی جہنم، حسب کافی ہے ان کے لیے۔ حالانکہ قرآن بار بار کہتا ہے کہ بھئی جب تمہیں کوئی مشکل ہو، تکلیف ہو، تو کیا کہا کرو؟ حسبنا اللہ، ہمارے لیے کیا ہے؟ اللہ کافی ہے۔ تو جب اللہ کو انہوں نے اپنے لیے کافی نہیں سمجھا، دنیا سے محبت تھی، اللہ کو چھوڑ دیا، تو لہذا اب اس دنیا کے بدلے میں جو اللہ کو ترک کیا، ان کے لیے اب یہی کیا ہے؟ جہنم ہی کافی ہے۔ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر کیا کی ہے؟ لعنت کی ہے۔ کتنا سخت کلمہ ہے جو اللہ استعمال کرتے ہیں منافقین کے لیے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہے رہنے والا، جو ہے نا قائم رہنے والا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔